اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک بستی تھی. بعد مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ بستی روم کی ایک بستی تھی، انطاکیہ. جی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اور بستی تھی. اور اس بستی کا نام جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کو اس چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے. اچھا، وہاں 3 رسول بھیجے گئے. پہلے 2، جب ان کو جھٹلا دیا گیا تب تیسرا رسول آیا. کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، ان کے صحابہ تھے. کن کے؟ حضرت عیسیٰ. یہ بھی صحیح نہیں ہے میرے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو رسول کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے. رسول جو ہوتا باقاعدہ کتاب لے کر آتا ہے. جی، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ سب مرسل تھے، رسول تھے یہ، اور ان کو جو ہے شریعت دے کر کے بھیجا گیا تھا ان کے پاس. اچھا، یہ جب پہنچے اور انہوں نے رب کی باتیں ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ تم ہماری طرح ایک انسان ہو، جیسا کہ عام طور پر نبیوں کی امتوں نے نبیوں سے کہا ہے تم ہماری طرح ایک انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے؟ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تمہارے اوپر کچھ نازل نہیں کیا ہے. ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو. 3 باتیں کہیں. تم ہماری طرح ایک انسان ہو، رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ ہی بول رہے ہو. اچھا، اس کے جواب میں دیکھو، اگر آپ کسی کے سامنے دعوت پیش کریں اور وہ جذبات میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے، غضب میں آ کر کے آپ کو برا بھلا بولے تم جھوٹے ہو، تم ہماری طرح ایک انسان ہو اور تمہارا یہ پیغام اللہ کا پیغام نہیں ہے، تو ہم کو غصہ نہیں آنا چاہیے جیسے ان رسولوں کو غصہ نہیں آیا. انہوں نے اتنا ہی کہا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. ہمارا رب جانتا ہے. دیکھو کتنا پیارا جواب ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر صرف بات پہنچا دینا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا وہ تمہارا کام ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم رب کا پیغام تم تک پہنچا دیں، بس. وما علینا الا. اب ان کے وہاں جانے کے بعد شہر میں اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا. بارش رک گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں. انہوں نے غصے میں آ کر کے کہا، جتنے قوم کے لوگ تھے، قالوا انا تطیرنا بکم، منحوس ہو تم. منحوس ہو. تطیر کا مطلب ہوتا ہے تطیر التشاؤم بالشیء، کسی چیز سے نحوست لینا، کسی چیز سے نحوست لینا، دیٹ از کالڈ تطیر. انا تطیرنا بکم. اس کو اور واضح طور سے، یہ گاڑی جا رہی ہے، کار جا رہی ہے، سامنے سے جو ہے ایک بلی ادھر سے ادھر آ گئی، بلی نے راستہ کاٹ لیا، گاڑی میں ہی کھڑی ہے، بلی نے راستہ. ارے بھائی وہ سڑک کے اس طرف سے اس طرف جائے گی تو کیا اڑ کر جائے گی؟ پر تو ہے نہیں اس کے. اب اس کو اس طرف سے اس طرف جانا ہے تو جائے گی نا. اب یہ تم جانو تمہاری کار اس وقت کیوں پہنچی وہاں پہ جب بلی ادھر سے ادھر جانے والی تھی. جی، تو اب آپ نے اس سے نحوست لیا. جی، اس کو کہتے تطور التشاؤم بالشیء. بلی ایک شے ہے، اس سے آپ نے نحوست لیا کہ اب بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب آگے کہیں نہ کہیں ہمارا نقصان ہونے والا ہے. تو یہ التشاؤم بالشیء، کسی چیز سے نحوست لینا، دیٹ از کالڈ تطیر. تو تم جب سے آئے ہو تینوں، تم انتہائی منحوس ہو. جب سے آئے ہو تب سے قحط پڑا ہوا ہے، جب سے آئے ہو تب سے کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، تو تم منحوس ہو. منحوس. اچھا، اسلام میں تطیر نہیں ہے، نحوست نہیں ہے. اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن کوئی حادثہ ہوا یا جس وقت کوئی حادثہ ہوا، غور سے سنیں، جس وقت کوئی حادثہ ہوا اور جس دن کوئی حادثہ ہوا وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. جی، کہ اسی وقت وہ حادثہ ہوگا. جی، اور اسی دن وہ حادثہ ہوگا، لکھا ہوا تھا یہ. اچھا، اب یہ جو حادثہ ہوا، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب یہ ایکسیڈنٹ تمہارے کسی برے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے ایک، یا تمہارے امتحان کے لیے ہوا ہے. دو ہی صورت ہے. اگر برا آدمی ہے تو اس کے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر اچھا آدمی ہے
تو اس کے لیے امتحان ہے. چلو بھائی کچھ دن اسپتال میں پڑے رہو, پیسہ بھی خرچہ ہوگا اور پڑے رہیے آپ. تو اس طریقے سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ نیک تھا, وہ تو دیکھیے وہ وقت منحوس نہیں تھا اور وہ دن منحوس نہیں تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا. نیک آدمی تھا تو اس کی آزمائش کی وجہ سے, اس کے آزمائش کے لیے یہ حادثہ ہوا, اور برا تھا تو اس کے کسی کرتوت کسی گناہ کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. تو وقت کہاں منحوس ہے, وہ بلی کہاں منحوس ہے, اور وہ دن کہاں منحوس ہے. یہ جو معاملہ ہوا, یہ جو حادثہ ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے, اور نیک ہے تو کسی آزمائش کی وجہ سے, اور اللہ نے اسے آزمائش کے طور پر اس ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہوا. کلیئر؟ یہ مطلب ہے اس کا. تو کوئی دن منحوس نہیں ہوتا اور کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. جی اگر کسی دن کوئی حادثہ ہو جائے, کسی وقت میں کوئی حادثہ ہو جائے, تو وہ دن اور وقت منحوس نہیں, بلکہ وہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا, ہوا وہ. اب اچھا ہے تو یہ آزمائش ہے, اور برا ہے تو یہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے. سو دن اور وقت منحوس نہیں. کلیئر؟ اس کے بعد ایک نقطہ دیکھیے, بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے. قالوا انا تطیرنا بکم, تم منحوس ہو. لئن لم تنتہوا, اگر تم رکے نہیں, اگر تم رکے, لنرجمنکم, پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو, مار ڈالیں گے تم کو تلوار سے نہیں ماریں گے, پتھر مار مار کر بری موت ماریں گے تم کو. یہاں دیکھو تطیر ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے, فکری انحراف, اور لنرجمنکم, نبیوں کو قتل کرنا, یہ عملی انحراف ہے. پتہ یہ چلا اگر عقیدہ خراب ہو جائے جی تو عمل خراب ہو جاتا ہے. جی گویا کہ انحراف فکری یہ مقدمہ ہے انحراف عملی کا, یہ بتایا گیا. پھر ریپیٹ کرتا ہوں, انحراف فکری یہ مقدمہ ہے انحراف عملی کا. اگر آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے تو آدمی کا عمل خراب ہو جاتا ہے. آدمی شرک میں مبتلا ہو اور زندگی بھر عمل کرتا رہے, اس کا ایک بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے, اس لیے کہ فکری انحراف پایا گیا. تو انا تطیرنا میں فکری انحراف ہے, اور لنرجمنکم, نبیوں کو قتل کرنے کی بات, یہ عملی انحراف ہے. تو گویا کہ انحراف فکری یہ مقدمہ ہے انحراف عملی کا. یہ نقطہ ہے, ہذہ نقطہ دقیق. تو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب. کہا تم منحوس ہو, تو جواب میں کہا قالوا طائرکم معکم, تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, وہی مطلب ہے اس کا, تقدیر میں لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. کہا کہ ان تینوں کو گڈھا کھود کر کے زندہ دفن کر دو, تینوں کو, یا اس طریقے سے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دو ان کو. جی گاؤں کے اس بستی کے دور دراز ایریے میں ایک نیک آدمی رہتا تھا, دوڑتا ہوا ہے. اسے معلوم ہوا کہ تینوں کو مارنے والے ہیں, یہ تینوں جو رسول ہیں ان کو مارنے والے. وہ دوڑتا ہوا ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, پہلے تو کہا گیا رجل, امین, ایک آدمی, نام نہیں بتایا گیا. نام کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس لیے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. رب تعالیٰ کے ہاں نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کام کی اہمیت ہے. لہذا اس آدمی نے اتنا بڑا کام کیا مگر اس کا نام نہیں بتایا گیا, رجل کہا گیا. امین, امین کیم رننگ, ایک آدمی دوڑتا ہوا. وجاء رجل من اقصى المدینة رجل یسعى, دور دراز علاقے سے یہ آدمی دوڑتا ہوا ہے. آدمی, نام نہیں بتایا گیا. تو اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے, یہ بتایا گیا. ہمارے ہاں بولتے ہیں آدمی کا چام پیارا نہیں ہوتا, کام پیارا ہوتا ہے. جی اور دوڑتے ہوئے کیوں آیا؟ یہ دوڑتے ہوئے, کیم رننگ, یہ دوڑتے ہوئے کیوں آیا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی منکر کام دیکھو, کوئی برائی دیکھو, اور برائی بہت بڑی ہو, تو جتنی بڑی برائی ہو اتنا تیز دوڑو اس کو مٹانے کے لیے. جی یہ دیکھو, یہ بہت بڑی برائی تھی, رسولوں کو قتل کرنا, اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے. لہذا یہ دوڑتے ہوئے آئے, دوڑتے ہوئے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے. یس دوڑتے, کیم رننگ, دوڑتے ہوئے. وائی؟ اس وجہ سے کہ نبیوں کا قتل ایک بہت بڑا منکر کام ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اور جب کوئی گناہ نظر آئے تو آپ اس کو مٹانے کے لیے جتنا بڑا گناہ اتنی تیزی سے آپ دوڑیں اس کو مٹانے کے لیے. جی یہ مطلب ہے یہ ساگ. آیا دوڑتے ہوئے اور اس نے کہا کہ دیکھو ان رسولوں کی بات مانو، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مانو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دو صفتیں ہیں. جی یہ تم سے کچھ مانگ نہیں رہے، من لا یسألکم اجرا، بے غرض ہیں یہ. اب جب تم سے کچھ مانگ نہیں رہے، بے غرض ہیں، اس کا مطلب ہے اچھے لوگ ہیں یہ. جی اور وہم مہتدون، یہ ہدایت یاب ہیں. یعنی ان کا کردار دیکھو، ان کا کردار بے داغ ہے. اللہ اکبر. دو صفتیں، ان کا کردار بے داغ ہے، اچھے لوگ ہیں، اور دوسرے یہ تم سے اجر نہیں مانگ رہے. اب یہ دونوں چیزیں جن لوگوں کے اندر ہوں وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں. یہ دیکھو کتنی اچھی دلیل دی ہے، من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. یعنی دو جملوں کے اندر اس آدمی نے جو دوڑتے ہوئے آیا تھا، ان تینوں رسولوں کی پوری زندگی کو سامنے رکھ دیا. اس نے پوری زندگی سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد تقریر شروع کی توحید پر. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. دیکھو تبلیغ کا طریقہ دیکھو، اس سے کیا کہنا چاہیے تھا، ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس ذات نے تم کو پیدا کیا ہے تم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو. اور ایسا کہہ سکتا تھا، لیکن یہ چڑھانے والی بات ہو جاتی. وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ تبلیغ کا طریقہ ہے. جی تو تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے سامنے بات کو اس طرح پیش کیجئے جس سے اس کا دل نہ دکھے. ارے بدعقیدہ ہے، کافر ہے تو دیکھیے جناب، یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا. وہ تو چڑ جائے گا، ٹھیک ہے میں کافر ہوں، ٹھیک ہے میں کافر ہوں، چڑ جائے گا. دیکھو مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. جبکہ یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا. اچھا پیدا کرنے کی جب بات آئی، عبادت کرنے کی بات آئی، اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور جب لوٹائے جانے کی بات کہی تو سب کے بارے میں کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی مرتا ہی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ دعوت کا طریق ہے. جی لوٹائے جاؤ گے تم سب اسی کی طرف. جب عبادت کی بات آئی تو اپنی طرف سے منسوب کیا، اور جب کہا کہ تم سب لوٹائے جاؤ، لوٹانے کی بات آئی مرنے کے بعد کہا تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ ہے تبلیغ کا طریقہ. ایک بات اور کہی کہ اگر رحمان تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل کر دے تو یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، تمہارے جو معبود ہیں، کیا اس مصیبت سے تمہیں بچا لیں گے؟ نہیں بچا سکتے. جی ہاں نہیں بچا سکتے. وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر میں ایسے معبودوں کی عبادت کروں تو میں کھلے ہوئے گمراہی میں ہوں. کہا مارو اس کو، مارو. بہت بڑھ چڑھ کر کے بول رہا ہے. سب مارنے لگے. جب ہٹے تو مر چکا تھا. اللہ توحید کے لیے مر گیا، وہ اللہ کے لیے مر گیا. جی اور یہ کہتے ہوئے ہمارا وہ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں. فاسمعون، تو میری بات سن لو ذرا سا. بولتا ہے انی آمنت بربکم، پالتا تو وہی ہے نا، تو فاسمعون تو میری بات سن لو. نہیں مانے، مار ڈالو اس کو. یہاں یہ مرا، یہ جو اسپیس ہے بیچ میں یہ ختم کر دیا گیا. برزخ نہیں، ڈائریکٹ جنت میں. شہید جو ہوتا ہے اس کے لیے برزخ نہیں ہوتا. جی یہ بیچ کا جو اسپیس ہے وہ نہیں ہوتا اس کے لیے. یہ اسپیشلٹی ہے ان کی. ڈائریکٹ جنت میں ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا. شہید جو ہوتا ہے نا ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے. بیچ میں یہ اسپیس نہیں ہوتا. جی جہاں ہم لوگوں کو رہنا ہے وہ ان کے لیے نہیں ہوتا. یہ اسپیشلٹی ہے ان کے لیے. قیل ادخل الجنہ، مرا، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اچھا اب جب جنت میں پہنچا نعمتیں دیکھی، کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، صرف اللہ کی عبادت کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
یہ عجیب آدمی ہے. نصح قومہ حیاً و میتاً, یہ آدمی زندہ رہا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا, مرا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ ہے. اس میں نکتہ یہ ملا, آپ جس ملک کے ہیں, جس ملک میں ہیں, اس میں زیادہ تر تعداد غیر مسلمین کی ہے, تو آپ زندہ رہیں تب بھی ان کی خیر خواہی کریں, اور مر جائیں تب بھی ان کی خیر خواہی کریں. جی اللہ اکبر, یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں. جی زندہ رہو تب بھی خیر خواہی کرو. یہ دیکھو سب غیر مسلم سے تھے. ابن عباس کہتے ہیں یہ عجیب آدمی تھا. نصح قومہ حیاً و میتاً, آدمی زندہ تھا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا, مر گیا تب بھی قوم خیر خواہی کرتے ہوئے. وہ کہہ رہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے معاف کیا ہے, اس توحید کی وجہ سے. وجعلنی من المکرمین, اور مجھے کتنی عزت عطا فرمائی. اللہ, تو توحید میں عزت ہے, توحید میں مغفرت ہے. اگر توحید لے کر آدمی نہیں گیا, کوئی کمپرومائز نہیں. جی